بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دین کی بات سننا، دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ خداوند قدوس اپنے فضل و کرم سے دین کی بات کرنے کا اور دین کی بات سننے کا موقع دیتے ہیں۔ جب ہم اس پر شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بار بار اس بات کی توفیق ملے گی کہ ہم دین کی بات کر سکیں اور دین کی بات سن سکیں۔ روئے زمین پر سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، تو یہ دین اسلام ہے۔ قرآن مقدس نے دین کو نعمت کہا ہے۔ خداوند قدوس کے نزدیک دین کی اتنی اہمیت ہے۔ آج دنیا کے ماحول میں ہم لوگوں کا جو اپنا نظام زندگی ہے، اس کے نتیجے میں دین اور دینی اعمال کی اہمیت بہت کمزور ہو گئی ہوئی۔ اسی اہمیت کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم خود دین سیکھنے کے لیے کوئی موقع نہیں نکالتے، جبکہ ہونا یہ تھا جب آدمی کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دانہ، پانی، غلہ، اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں تو اس کے لیے اسباب و وسائل اختیار کرتے ہیں کہ روزی روٹی کا حصول کس طرح ہوگا۔ کپڑا ہے، گھر اور مکان ہے، ان تمام چیزوں کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں اور واقعی یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں، لیکن جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے، ایمانی اسلامی نظام زندگی ہے۔ اس لیے کہ یہ جتنی ضرورتیں ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، کھانا پینا، گھر مکان، کپڑا، دوا دارو، علاج، کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ جیسے انسان کی روح نکلتی ہے تو ساری چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ گھر یہیں رہ جاتا ہے، دکان و مکان یہیں رہ جاتے ہیں، کھیتی باڑی اور کپڑا، دیگر ضرورت کے سامان سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ انسان کا اپنا ایمان ہے، اپنا اسلام ہے، اپنا عقیدہ ہے اور اپنا دین ہے۔ یہ انسان کا ایسا ساتھی ہے کہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کسی بات کی اہمیت رہی ہے تو وہ اسی بات کی اہمیت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین زیادہ سے زیادہ زندگی کے اندر آ جائے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی فکر کی ہے اور اسی کوشش میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور جن لوگوں میں جتنا دین رہا ہے اور جن لوگوں میں جتنا ایمان آیا ہے، ان لوگوں کا حال یہ رہا ہے کہ ایمان اول نمبر پر
دین اور دینی تقاضے اول نمبر پر رہے ہیں اور دنیاوی ضرورتیں دوسرے درجے پر رہی. حدیث شریف میں ہے من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، کہ جو آدمی دین سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے. جب وقت آتا ہے، ایک دینی تقاضا ہے، ایک دنیاوی تقاضا ہے، اب آدمی کے پاس ٹکراؤ کی صورت ہے. مثال کے طور پر ایک دکاندار آدمی ہے، اس کا کاروبار ہے، معاش ہے، دوسری طرف 5 وقت کی نماز ہے. اب جب اذان ہوگی اس کو دکان بند کر کے مسجد جانا ہوگا. اب یہاں پر ٹکراؤ ہے، دکان آدمی بند کرے گا، مسجد جائے گا، یا مسجد کو چھوڑ دے گا آدمی اور دکان کھلا رکھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آدمی میں دین کی طلب ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، خداوند قدوس سے ملنے کا شوق ہوگا اور اس بات کا استحضار ہوگا کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن مجھے خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہم سب کو اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے. یہ ہوا، یہ فضا، یہ روشنی، یہ چاندنی، جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کرم کا نتیجہ ہے، خداوند قدوس کے فضل کا نتیجہ ہے. نہیں تو اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا سے کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے. اور ایک وقت آئے گا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں کہ خداوند قدوس کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور دنیا میں ایسا زبردست دھماکہ ہوگا کہ دنیا کا سارا نظام تہوبالا اور ختم ہو جائے. تو آدمی اگر یہ یقین کرے گا کہ ہمیں آخرت کے سامنے خداوند قدوس کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت کو اگر آدمی پیش نظر رکھے گا تو وہ دنیا کا نقصان کرے گا، وہ دکان بند کرے گا، مسجد جائے گا. اور میرے بھائی اور بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے، آدمی جب آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے نقصان کی تلافی فرماتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ دکاندار نمازی ہے، اس کے دکان کھولنے کا فلاں وقت ہے، یہ نماز کے وقت دکان میں نہیں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا یہ ذہن بنا دیں گے، وہ اذان اور نماز کے بیچ میں آپ کے دکان پہ نہیں جائے گا، بلکہ وہ بعد میں، پہلے یا بعد میں ضرورتیں پوری کر لے گا. چنانچہ جہاں نماز کا اہتمام ہے، آپ دنیا کا سفر کرنے والے لوگوں سے پوچھئے کہ مؤذن کی اذان سنتے ہی لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، یا جن لوگوں میں بہت زیادہ اطمینان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو ویسے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نظام تو یہی ہے، شریعت کی تعلیمات تو یہی ہے کہ اپنے سامان کی آدمی حفاظت کرے اور اس کے بعد پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا رخ کرے. یہ نظام ہے. لیکن جب آدمی کا ایمان و یقین بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی امیدوں کو اسی کے اعتبار سے پورا کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ ہم بندہ کے گمان کے پاس ہیں. بندہ میرے بارے میں جس طرح سوچتا ہے، ہم اس کی سوچ کو پورا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ آخرت کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اب اگر آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو آدمی سوچے گا کہ ارے 15 منٹ نماز پڑھنے میں لگے گا، آنے جانے میں لگے گا، اسی بیچ میں اگر کوئی بڑا کسٹمر آ گیا، بڑا گاہک آ گیا تو کیا ہوگا؟ اب آدمی کا یہ شک اور آدمی کی یہ غفلت آدمی کو اس بات پر مجبور کر دے گی کہ وہ اپنی دکان کو کھلا رکھے اور مسجد کے راستہ کو نہ جائے اور نماز سے غافل ہو جائے.
تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دین ہماری ضرورت ہے، اور یہ کوئی معمولی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے بڑا بڑا نقصان گوارا کیا ہے، لیکن دین کے نقصان کو کبھی کسی حال میں گوارا نہیں کیا ہے۔